سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق اگلے روز لندن کے صحافی دوست مرتضیٰ علی شاہ سے بات ہو رہی تھی، جنہوں نے چند روز قبل ایک ارب پتی پاکستانی بزنس مین تنویر احمد کا انٹرویو کیا، جس میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ہونے والی 9 خفیہ ملاقاتوں کی بات کی ہے۔ ان ملاقاتوں کا مقصد عمران خان اور مقتدرہ کے درمیان کسی ڈیل کی کوشش کر کے اسے انجام تک پہنچانا تھا۔ اگرچہ یہ خبر تو سامنے آ چکی تھی کہ امریکی بزنس مین اس معاملے میں دونوں طرف ملاقاتیں کر رہے اور معاملات بڑی حد تک آگے بڑھ چکے تھے، لیکن آخری مرحلے پر بات آگے نہ بڑھ سکی۔ اب تنویر احمد کے انٹرویو سے پتہ چلتا ہے کہ 9 ملاقاتوں کے باوجود بات آگے کیوں نہ بڑھ سکی۔ تنویر احمد کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور وہ 17-18 سال کی عمر میں صرف $20 جیب میں ڈال کر امریکہ گئے اور پھر جس طرح کی جدوجہد کر کے وہاں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئے، وہ اپنی جگہ ایک بڑی کہانی ہے۔ لاکھوں پاکستانی بیرون ملک اچھا خاصا کما رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کا حوصلہ ہوتا ہے کہ اپنے وطن پر کچھ خرچ کریں۔ کچھ پاکستانی انفرادی طور پر اپنے اپنے علاقوں میں فلاحی کام کرتے رہتے ہیں، تاہم تنویر احمد نے ایک پاکستانی یونیورسٹی کو $9 ملین کا عطیہ دیا، جو آج کے حساب سے 2.5 ارب روپے بنتے ہیں۔ خیر، تنویر احمد نے کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان میں جاری سیاسی کشمکش کو ختم کیا جائے، عمران خان کسی طرح جیل سے باہر آ جائیں، اور یوں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اگرچہ یہ کہا گیا کہ یہ ملاقاتیں علیمہ خان نے کرائی تھی، انہوں نے ہی عدالت سے حکم لیا تھا کہ تنویر احمد کی عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تنویر احمد کی عدالت کے حکم پر عمران خان سے ملاقات کرائی گئی تو پھر وہ مقتدرہ کے لیے کتنی اہم تھے۔ اگر مقتدرہ نے انہیں خود عمران خان سے نہیں ملوایا تو پھر تنویر احمد کوئی بڑا بریک تھرو نہیں کر سکتے تھے، لیکن لگتا ہے اس سارے معاملے کو لیگل دکھانے کے لیے عدالت کی اجازت لی گئی، تاکہ کل کلاں کوئی خبر سامنے آئے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ مقتدرہ خود اپنا بندہ سامنے لائی تھی جو عمران خان سے ملاقاتیں کر رہا تھا۔ تاہم عمران خان اس بزنس مین کی 9 ملاقاتوں، جو بتایا جاتا ہے 2 گھنٹے تک چلتی تھی، سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات چیت کافی آگے بڑھ چکی تھی۔ عمران خان اور مقتدرہ نے کچھ اقدامات کرنے تھے، اگرچہ عمران خان پر بھروسہ کم تھا، لہٰذا انہیں کہا گیا کہ وہ پہلے اپنی سوشل میڈیا پر جاری گالی گلوچ اور دیگر مہموں کو روکیں، اور خان صاحب اس پر بھی راضی تھے۔ لیکن اس دوران کسی نے عمران خان کو کہا کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بشریٰ بیگم اور علی امین گنڈا پور اپنے اپنے سروں پر کفن باندھ کر پورا 5 لاکھ بندہ خیبر پختونخوا سے اپنے ساتھ لا رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد پہنچ کر بنگلہ دیش کی طرح انقلاب لائیں گے، پختون نوجوان وزیر اعظم ہاؤس اور دیگر سرکاری اداروں میں گھس جائیں گے، اور یوں حسینہ واجد کی طرح موجودہ حکمران فرار ہو جائیں گے۔ آپ بس 2 دن انتظار کریں، پھر آپ جیل سے باہر ہوں گے۔ یوں عمران خان نے 9 ملاقاتوں کے بعد 5 لاکھ انقلابیوں پر بھروسہ کر لیا۔ پھر جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ 8-10 ہزار بندے لائے گئے اور ان میں سے 2-3 ہزار گرفتار ہوئے اور ابھی تک ضمانتوں پر ہیں یا جیلیں بھگت رہے ہیں۔ بشریٰ صاحبہ، جو عمران خان کو جیل سے رہا کرانے آئی تھی، خود جیل پہنچ چکی۔ پتہ چلا ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو جیل میں ملاقاتوں میں سخت ڈانٹا ہے اور کہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو دوبارہ اڈیالہ جیل بھجوانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ اس بات کی تصدیق شیر افضل مروت نے کی ہے، اور علی امین گنڈا پور اس بات پر بہت نلاں تھے کہ عمران خان نے ان پر الزام لگایا۔ اسی طرح کے ایک اور انقلاب کا میں بھی عینی شاہد ہوں۔ جب دسمبر 2007 کو نواز شریف لندن سے جلا وطنی ختم کر کے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو میں نے خود کانوں سے سنا کہ ایک صاحب نواز شریف کو ایئرپورٹ پر کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب، آپ کا استقبال ایسے ہوگا جیسے ایران میں خمینی کا ہوا تھا۔ لاکھوں کا مجمع اسلام آباد ایئرپورٹ میں داخل ہو کر آپ کو جہاز کے اندر سے اٹھا کر باہر لے جائے گا اور آپ جی ٹی روڈ سے بڑے جلوس کے ساتھ لاہور پہنچیں گے۔ مزے کی بات ہے کہ میاں صاحب بھی اس پر یقین کیے بیٹھے تھے کہ انہیں لینے کے لیے لاکھوں لوگ ایئرپورٹ پر موجود ہوں گے۔ ایئرپورٹ پر اترے تو نہ بندہ اور نہ بندے کی ذات، نواز شریف کو پکڑ کر وہاں پہلے سے موجود جہاز میں بٹھا کر جدہ بھیج دیا گیا۔ اب آصف زرداری کے انقلاب کی کہانی سن لیں۔ 2004 میں وہ بھی دبئی سے وطن
واپس لوٹ کر انقلاب لانا چاہ رہے تھے۔ پورے سندھ اور پنجاب سے پی پی کے قافلے اور جیالے منگوائے گئے۔ آصف علی زرداری کی پرویز مشرف اور کچھ دیگر جرنیلوں سے خفیہ بات چیت چل رہی تھی۔ زرداری صاحب نے بے نظیر بھٹو کو قائل کر لیا تھا، وہ ان سے بہتر ڈیل میکر ہیں۔ وہ پاکستان جا کر لاہور میں اتنا بڑا مجمع اکٹھا کر لیں گے کہ پرویز مشرف پرویز الہی کو برطرف کر کے نئے الیکشن کرائیں گے اور پی پی کو اقتدار مل جائے گا۔ بی بی نے بھی یقین کر لیا۔ میں اس جہاز میں تھا جو آصف علی زرداری کو لے کر لاہور اترا اور پورا راستہ انقلاب کے نعرے لگتے رہے۔ جہاز اترا تو مرحوم ایس پی مبین جہاز کے اندر آئے، زرداری صاحب کو سلوٹ مارا اور کہا سر چلیں۔ بڑے مدبانہ انداز میں زرداری صاحب اٹھے اور بیل کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر لاہور میں واقع اپنے گھر چلے گئے۔ سڑکوں پر جیلوں کو پولیس مار رہی تھی اور ایئرپورٹ پر پولیس نے صحافیوں کو بھی پھینٹی لگائی، اور اگلے دن زرداری صاحب دبئی کی ٹکٹ لے کر واپس لوٹ گئے۔ ایک اور انقلاب پرویز مشرف بھی پاکستان میں لا رہے تھے۔ استعفیٰ دینے کے بعد وہ پاکستان چھوڑ کر دبئی شفٹ ہو گئے، لیکن سیاسی سرگرمیاں جاری رہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، چھٹتی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ وہی سیاست کا حال ہے کہ ایک دفعہ چسکا پڑ گیا تو پھر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہی پرویز مشرف کا حال تھا۔ ان کے فیس بک اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالورز تھے۔ پاکستان سے بھی کچھ پرانے سیاستدان ان سے دبئی میں ملنے جاتے تھے اور سب یہی کہانیاں سناتے تھے کہ صاحب پاکستان کے لوگ آپ کو مس کرتے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ واپس آئیں اور انہیں لیڈ کریں۔ اپنی مقبولیت کا اندازہ لگائیں کہ 10 لاکھ بندہ آپ کو فالو کرتا ہے، آپ کے اشارے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جو جنرل مشرف بھی اس چکر میں آ گئے اور انہوں نے فیس بک فالورز کو اپنی مقبولیت کا ثبوت سمجھ لیا اور ایک دن اعلان کر دیا کہ وہ کراچی لینڈ کریں گے۔ اچھا خاصا پیسہ خرچ کیا گیا۔ اس وقت کی مقتدرہ نے منت اللہ کیا کہ آپ واپس نہ آئیں، لیکن جنرل مشرف بھی مقبولیت کے گھوڑے پر سوار تھے اور انہیں فیس بک کے 10 لاکھ فالورز نظر آ رہے تھے۔ یوں دبئی میں اچھی خاصی زندگی چھوڑ کر کراچی آ گئے۔ وہ ابھی ایئرپورٹ کے اندر ہی تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ باہر 10 لاکھ کا مجمع اور ان کا فین کلب نعرے مار رہا ہوگا۔ پھر پتہ چلا کہ باہر 200-300 بندے بھی نہیں ہیں، اور وہ بھی زیادہ تر وہ ہیں جنہیں کچھ دے دلا کر لایا گیا تھا۔ افسردہ اور دل برداشتہ مشرف اگلی فلائٹ سے دبئی لوٹ گئے۔ یہ تھا فیس بک انقلاب کا افسوسناک انجام۔